ہم نے دو اینالسٹ لیے ہیں جو یہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک افیئرز میں بڑا اپنا نام رکھتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہیں اور اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان ہیں, یہ بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر ماریہ, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پہلے کور کمانڈر لاہور فارغ ہوئے 9 مئی کے بعد, پھر منگلا کور جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اسٹرائک کور ہے, وہاں کا کور کمانڈر بڑا تگڑا والا کور کمانڈر ہوتا ہے, ایوریج کور کمانڈر نہیں ہوتا, وہ چلے گئے. اب ڈی جی آئے پرانے جنرل فیض حمید اریسٹ ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے. تو کیا ہے یہ, از اٹ اے شو آف اسٹرینتھ آلسو کہ جو موجودہ جو قیادت ہے وہ فرملی ان سیٹ ہے؟ بیکاز پی ٹی آئی یا دوسرے جو ناقدین ہیں گورنمنٹ کے بھی, وہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ شاید کوئی ڈسکنٹلمنٹ بھی ہے فوج میں, بڑے لوگ ڈسٹربڈ ہیں, واٹ ایور. تو کیا یہ میسیجنگ ہے کہ پیورلی ایک ٹیکنیکل افیئر ہے جس میں ایک فارمر ڈی جی آئی پہ ہاتھ ڈل گیا ہے؟ بیکاز ڈی جی آئی آج تک تاریخ میں کبھی نہیں فوج نے اس کو ہاتھ ڈالا. تھینک یو مالک, آپ نے بہت اہم سوال کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے بھی نہیں بلکہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افواج پاکستان کے اوپر بہت سیاست کی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں افواج پاکستان کا نام دھکیلا جاتا ہے, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں, جو پوزیشنز ہیں, ان کو بھی کنٹروورشل کیا گیا ہے, عہدوں کو بالخصوص. اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید افواج پاکستان جو ہے اعتماد کی جو فضا ہے, عوام کے درمیان جو اعتماد ہے, اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ انفرادی جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو دیکھیں, جب آپ 5ویں طرز جنگ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک جو ہے کنسنٹریٹڈ اٹیک ہوتے ہیں ان تمام عہدوں کے اوپر جہاں ملک کی سالمیت کے اوپر, ملک کی مستقبل کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ ہے, آج کا جو فیصلہ ہے, یہ بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن بہت ایک اہم فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے پیچھے 2-3 محرکات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بات اور یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ جو منسلک جو عہدیدار ہیں, اگر وہ اپنے انفرادی مفادات کے لیے ان کو ترجیح دیتے ہوئے قومی سلامتی کے معاملات یا باقی معاملات کو پس پش ڈالتے ہوئے اگر ان کو استعمال کریں گے, اور اس کے بعد ان کے خلاف شواہد بھی موجود ہوں گے, تو نہ صرف ان کے خلاف قانون عمل میں آئے گا لیکن اس کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف یہ تمام چیزیں اسی نقطۂ نظر سے چلائی جائیں گی کہ جس نقطۂ نظر سے پیش کی گئی. دوسری جو بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انکوائری کا جو ہے ایک طرح سے مینڈیٹ دیا, تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کا ایک نہیں بلکہ 2 ادارے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس کے بعد بھی جو ہے ان کو جو کورٹ مارشل کا پروسیس ہے اس کے اندر ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں, اس جو پریلیمنری انکوائری کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے الزام جو ہیں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یا ان کے اندر شواہد موجود نہیں ہے, تو وہ ان کی تردید کریں اور ان کاؤنٹر وٹنسز پرووائڈ کریں, اور اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک طرح سے آپ کا پروسیس کلیئر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ شواہد ان کے پارٹ جو آئی ایس پی ایکٹ ریلیز آیا اس میں لکھا ہوا ہے ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ, کہ اسٹیبلش ہو گیا اگر انہوں نے بہت وائلیشن کی ہیں. اور وہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ کانٹیکٹ میں تھے, پالیٹکس میں تھے, بڑا کچھ چیزیں کر رہے تھے. تو کیا میکسیمم کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ کیا صرف رینک لیا جا سکتا ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے میکس؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی, کورٹ مارشل کی شروعات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انکوائری ہو, اور اس انکوائری کی بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر انکوائری کی رپورٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ جی شواہد موجود ہیں, ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل ہونا ضروری ہے, تو پھر پروسیڈنگز کا آغاز ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں تھوڑا سا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے باقی کورٹس کے لحاظ سے. دوسری بات جو ہے کہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ نوعیت ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنا بڑا کرائم تھا, کس حد تک ان کی انوالومنٹ تھی اس میں. یہ اگر پیسے ہیں, اگر کرپشن ہے, تو وہ چیزیں واپس ہوں گی. ان کے رینکس جا سکتے ہیں. رینکس کے علاوہ جو تمام ان کو مراد دی گئی ہیں فوج کی طرف سے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل یا سابق ڈی جی آئی ایس آئی, وہ جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو قید با مشقت بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کی جو شواہد ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور سینٹنس کیا ہے. اس کے بعد ان کے پاس اپیل کا یہ کتنا عرصہ لگے گا, یہ پروسیس میں کتنا عرصہ لگے گا ماریہ, کتنا عرصہ لگے گا؟ 6 months, 3 سے 6 مہینے. ڈاکٹر قمر چیمہ into this also. چیمہ صاحب ایک بات بتائیں, ہم لوگ تو جب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ہر چیز میں میسیجنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آج جب یہ آیا, یہ اناؤنسمنٹ آئی
تو ساتھ ہی سارے سے میسیجنگ ڈھونڈنی شروع ہو گئی کہ میسیجنگ کس کے لیے ہے. کیا یہ صرف فوج کے باقی لوگوں کے لیے بھی میسیجنگ ہے کہ واچ اٹ، اگر ڈی جی آئی جا سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے میسیجنگ ہے؟ خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے آج بھی باتیں کی اور بڑی سخت انہوں نے آڑے ہاتھ لے لیا اور ڈائریکٹلی سیدھے ہو گئے آرمی چیف کے ساتھ. تو کیا اس کے پولیٹیکل ذرا مجھے بتائیں کہ پولیٹیکلی اٹ شوز کہ اب فوج اور پی ٹی آئی بالکل لائن کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے، جیسے آپ نے میسیجنگ کی بات کی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج فوج نے پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی بند کر دیا ہے، اس سینس میں کہ ایک تھا کہ ادارہ کیا چاہتا ہے، ایک ہے کہ انڈیویجول کیا چاہتا ہے. تو ادارے نے اگر اس وقت تحریک انصاف کو پراپ اپ کیا، سارا کچھ ہوا، تو وہ ایک لارجر اسٹیبلٹی کے لیے جو اس وقت کے جو لیڈرز جو تھے فوج کے اندر سمجھتے تھے کہ ہم شاید تھرڈ فورس لے کے آئیں گے تو تھرڈ فورس جو ہے وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر پائے گی اس طرح. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح چیئرمین تحریک انصاف نے استعمال کیا ڈی جی ایس آئی کے عہدے کا اپنے اوپوننٹس کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو ایک وہ جو میسیجنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اوور آل اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ادارے کو، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک اس کی بھی میسیجنگ کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے، وہ لوگ جو اس وقت لارجلی اس سارے پروجیکٹ کو کرافٹ کرنے میں ملوث تھے، ان سب کو ان میں جو بڑا کردار ہے وہ ظاہری بات ہے فیض حمید صاحب کا تھا. سو میرا خیال ہے ان کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے. اینڈ ابو آل ود ان دی انسٹیٹیوشن جو مالک صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ رینجرز کا استعمال اور آئی ایس آئی کا استعمال ان چیزوں میں کریں گے کہ آپ جو بزنس ٹائکونز کے گھروں میں جا کے ان کو مجبور کریں کہ آپ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، یا آپ ان کی جو پکڑ پکائی کرنا شروع کر دیں، اس چیز کو بھی میرا خیال ہے جو ہے وہ ادارے نے بہت زیادہ جو ہے وہ پرسنل لیا ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جانا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا لیول کا شخص جو ہے وہ اس چیز میں ملوث ہو. میرا خیال ہے یہ بہت ہی میرا خیال ہے بلو دا بیلٹ فیض حمید صاحب کھیل گئے تھے. یہ ادارہ ایسے نہیں کرتا، انسٹیٹیوشن نے کبھی اس طرح نہیں کیا، اور اس طرح یہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جانا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ایگزامپل انہوں نے فیض حمید صاحب نے سیٹ کی، جو کہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا. اور دوسری میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی تو بہت سارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو انوالو رہے ہیں پی ٹی آئی کو پراپ اپ کرنے میں، لیکن ان کا کریکٹر وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن پلے کر رہے تھے. ایز این انڈیویجول جس طرح آپ پلے کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنی حدیں کراس کر گئے تھے. اور یہ ود ان دی آرمی بھی میسیجنگ ہے، اور 9 مئی کے بعد بھی جو آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، اور یہ جو چیز جو سزا دی گئی ہے میرا خیال ہے کمپلیٹلی اس پروجیکٹ کو ہی وائنڈ اپ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ ادارہ کرتا ہے، انڈیویجول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چلیں مجھے آپ دونوں سے 1-2 سوال ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ان صرف سوال ہیں، میں بھی ذرا ان کو 2 دفعہ سوچ لوں کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، تو بریک کے بعد آگے آج آپ سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.